صحابہ کرام نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن میدان محشر میں 1,24,000 انبیاء کی امتیں ہوں گی، تو انسان تو سارے ایک جیسے ہی ہیں، ہر انسان کی 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 نتنے، منہ، پاؤں، ہاتھ، ایک ہی طرح کے انسان ہیں۔ تو یا رسول اللہ، اتنا بڑا مجمع ہوگا، حضرت آدم سے لے کر آپ تک تمام انبیاء اور ان کی امتیں موجود ہوں گی، تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ میرے امتی ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس آیت کو آپ نے یاد رکھنا۔ یا رسول اللہ، میدان محشر میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امتیں موجود ہوں گی، تو آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے امتی نماز ادا کرنے کے لیے جب وضو کرتے ہیں، ان کے جو اعضائے وضو ہیں، کل قیامت کے دن وہ چمک دھمک رہے ہوں گے، اور ان کی چمک سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کو بیان کی ہے، یہ کوئی ایک راوی نہیں ہے اس کا کہ کسی ایک مصنف نے، امام بخاری نے صرف بخاری میں لکھ دی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث کی جتنی بھی کتب ہیں، تمام مفسرین نے پورے صحیح راویوں کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا۔ اب میں اسی حدیث سے فائنڈنگ نکالنے والا ہوں کہ ہم نے اس سے کیا نتیجہ حاصل کیا۔ سراج منیرہ، جس رسول کے، بات بڑی قابل غور ہے، جس رسول کے امتیوں کا یہ حال ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اس کا مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا جن کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے سراج منیرہ بنا دیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کتابیں بھری پڑی ہیں اسی کے اوپر، سراج منیرا، مگر ہم نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی بہت سی شانیں ہیں، ہم نے تھوڑا تھوڑا لنگر وہاں سے بھی لینا ہے۔ جی، دوسری آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اس سے قبل میں آپ کے سامنے ایک آلودگی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں چاہتا تھا کہ میں پورے دلائل کے ساتھ اور مضبوط پروف کے ساتھ آپ کے سامنے اس آلودگی کو پیش کرتا ہوں۔ وہ آلودگی، وہ پکچرز، وہ ویڈیو اس وقت میرے موبائل کے اندر موجود ہے، میں نے ایک فولڈر بنا کے وہاں پہ محفوظ کی ہوئی ہے، مگر ٹائم کے پیش نظر مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں وہ ڈیٹا کاغذ کے اوپر آپ کو دکھا سکوں، پرنٹ کروا سکوں۔ وہ یہ ہے کہ کچھ شر پسند لوگ ہیں، ان میں سے کچھ تو پاکستان کی سرزمین پہ موجود ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان سے باہر مختلف ممالک میں رہتے ہیں، پاکستانی، وہ انڈیا کے ہیں، وہ بنگلہ دیش کے ہیں اسی ایریے کے، مگر وہ رہتے باہر کے ممالک میں ہیں۔ اب وہ کیا آلودگی پھیلا رہے ہیں، میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ موبائل کے اوپر 12 ربیع الاول کو میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک عورت ہے جو ایک تخت کے اوپر ڈانس کر رہی ہے، اور تماشائی لوگ موجود ہیں، ہلا وہاں پہ ہو رہی ہے، اور ان خناس لوگوں نے کیا کیا ہے
کہ اس ویڈیو کے پیچھے ایڈیٹنگ کر کے مختلف سافٹ ویئر ہیں، ہمارے موبائلوں میں بھی ہیں، اور بڑے بڑے سافٹ ویئر یہ جو موویاں بناتے ہیں شادیوں پہ جن کا کام ہے، ان کے سیٹ کے اندر بھی مختلف سافٹ ویئر ہوتے ہیں۔ اگر میں یہاں پہ کھڑا آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں تو ایسے سافٹ ویئر ہیں جو میرے پیچھے ایک مووی دکھائیں گے کہ میں اس مسجد میں نہیں کھڑا بلکہ میں سین کعبہ میں کھڑا ہوں اور وہاں پہ طواف ہو رہا ہے اور میں وہاں پہ تقریر کر رہا ہوں، ایڈیٹنگ کریں گے۔ اور انہوں نے کیا ایڈیٹنگ کی ہے کہ پیچھے میلاد مصطفیٰ کے بینر لگے ہوئے ہیں اور پھٹا ہے، اس کے اوپر عورت ڈانس کر رہی ہے، نیچے لکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ میلاد والے رسول اللہ کا میلاد منا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کوئی 10 سے 12 اس کے پروف میں نے جمع کیے ہوئے، اسی طرح کے ملتے جلتے۔ ایک سٹیج ہے، جیسے سمجھیں کہ یہ سٹیج ہے، اب میرے پاؤں کے نیچے یہ اپنا یہ دری ہے، تو اس پکچر میں ربیع الاول کا جو سٹیج ہے انہوں نے اس کو ایڈٹ کر کے کیا کیا ہے کہ یہاں میں کھڑا ہوں یہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے ایسے کٹ کیا ہے زمین کے اوپر اور وہاں پہ میلاد النبی کا بینر جس کے اوپر حضور پاک کا روزہ بنا ہوا ہے، جس طرح ہمارے پاس ربیع الاول جھنڈیاں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے جھنڈے ہیں، وہ زمین کے اوپر ایڈٹ کر کے بچھا کے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں جی یہ میلاد کرنے والوں کو حضور کے جو ذکر اور حضور کے گنبد کا بھی لحاظ نہیں ہے، انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے حضور کا گنبد بچھایا ہوا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور ایک صاحب ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں، بڑا نام ہے ان کا دنیا میں، ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور ویڈیو پہ لوگو یہ تھا کہ ہم میلاد مصطفیٰ کیوں نہیں کرتے، تو میرا دل چاہا کہ اسی لوگو کے اوپر میں قرآن مقدسہ کی کثیر آیات کو میں جو ہے وہ نوٹ کرتا ہوں جن کا مفہوم یہ ہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنین پہ احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔ میلاد مصطفیٰ کہتے کسے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے محبوب نبی، خاتم النبیین نبی، حریص علیکم بالمؤمنین نبی، رحمت للعالمین نبی۔ جب اتنا بڑا محبوب آئے تو اس کی آمد پر خوش ہو جانا جشن عید میلاد مصطفیٰ کا۔ اب خوشی منانے کے دو طریقے، ایک ہے ظاہری خوشی منانا، جیسے ہم آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلوس نکالتے ہیں، ہم نئے کپڑے سلواتے ہیں، ہم نئی جوتیاں جو ہے وہ بنواتے ہیں، خریدتے ہیں جا کے، ہم حمام پہ جاتے ہیں، اپنے خط بنواتے ہیں، اپنے ناخن کاٹتے ہیں، اپنے جوتے لیتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں، جی ہم جلوس نکالتے ہیں، آمد مصطفیٰ پر ہم دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ یہ ہے ظاہری جشن آمد مصطفیٰ۔ اور دوسرا طریقہ ہے باطنی جشن آمد مصطفیٰ، ایک ظاہری اور دوسرا پوشیدہ۔ ہم الحمدللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر ظاہری خوشی بھی مناتے ہیں اور باطنی خوشی بھی مناتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ میرے بہت سے بزرگ جن کو میں جانتا ہوں، یہاں تک کہ میں اپنی دادی اماں کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ اکثر پیر والے دن کا روزہ رکھا کرتی تھی، اور جب ہم نے پوچھا کہ آپ ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے محبوب کی آمد کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہر پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم الحمدللہ
صورت ظاہری بنے یا باطنی پوشیدہ بنے، ہم ہر دو صورتوں میں مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں جشن مناتے ہیں۔ ہم جشن کیوں مناتے ہیں؟ بس ایک آیت مبارکہ پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہم گناہگاروں کو بخشنے کے لیے ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ کروانے کے لیے ایسا محبوب بھیجا جو محسن کائنات ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے لوگوں میں نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو ہم گناہگار مصطفیٰ کی آمد کا جشن اس لیے بھی مناتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا وہ محبوب بنا کے بھیجا ہے جو محسن کائنات ہے۔ وہ پیارے کچھ انبیاء صرف اپنی امتوں کے لیے موثر بن کر آئے اور چلے گئے، ہم مصطفیٰ کا جشن اس لیے مناتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ اپنی امت میں موجود بھی ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی عطا فرمائے۔